ایشوز جو ہیں آج کل ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ اگر وہ فائنینشیل فریڈم بھی حاصل کر رہا ہے، وہ اپنا ایک مقام بھی بنا رہا ہے سوسائٹی میں، پھر بھی وہ بندہ ٹینشن میں ہے۔ یعنی ٹینشن وہ اس کو ایسے مطلب ایک اس کے ساتھ لگ چکی ہے نا، ہر بندے کے ساتھ، ہر بندہ پریشان ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون نہ تو پیسہ کمانے میں ہے، اور نہ ہی اپنا نام بنانے میں ہے، نہ ہی عزت شہرت کمانے میں کہ آپ کی عزت بہت زیادہ ہو جائے اور شہرت زیادہ ہو جائے، نام کے ڈنکے بجنا شروع ہو جائیں۔ عزت ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن سکون آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر سکون چاہیے تو سکون نہ پیسے میں ہے، نہ عزت میں ہے، نہ وقار میں، نہ بلندی میں، کہیں سکون نہیں ہے۔ سکون فرمایا صرف ایک جگہ پہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم جیسے جیسے میرے ذکر میں میرے قریب ہوتے جاؤ گے، ذکر کرتے جاؤ گے، میرے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرتے جاؤ گے، ویسے ویسے تمہارا دل جو ہے نا وہ سکون کی وہ گہری وادی میں چلتا جائے گا، اور سکون تم صاحب سکون بن جاؤ گے۔ تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں آپ، کہ آپ خود بھی اس ڈگر پر چلیں۔ زندگی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو عطا ہوئی ہے، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم مالک کے ساتھ جڑنے میں اپنا وقت جو ہے نا وہ صرف کریں۔ جتنا ہم دنیا کمانے میں اور باقی معاملات کرنے میں ہم جتنا تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ نہ صحیح 5 منٹ صحیح اپنے آپ کو ہم ٹائم دیں، ڈیلی بیسس پہ بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں کہ بھئی ہم جو اس دنیا میں لائے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرپس تو ہے نا مالک کا۔ وہ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ حدیث پاک ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو تخلیق کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا راز ہے اللہ رب العزت کا، یہ بڑا کرم ہے۔ وہ مختلف بزرگان دین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، باقی جتنے معاملات یہ گزرے سب کے ساتھ، وہ سب نے ہر سچویشن میں مالک کریم کے ساتھ جڑے رہنا اپنا فرض اولین سمجھا ہے، تب جا کے آج وہ اگر ظاہری طور پر دنیا میں نہیں بھی ہیں تو تب بھی ان کا نام چل رہا ہے۔ یہ لوگ فذکرونی اذکرکم کی زندہ مثالیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی سکون جب ہو جائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم جب میرا ذکر کرو گے تمہارے دل سکون پا جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف دل سکون نہیں پائیں گے، پھر ایک اور انعام بھی مالک نے رکھا ہے، فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں رب کریم تمہارا ذکر کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ٹائم ہے جی، 5 وقت کی نماز کا ٹائم ہے، اور ایسے تہجد کا بھی ٹائم ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں تہجد ہوتی ہے۔ اب تہجد کبھی بھی مغرب ٹائم نہیں ہوتی یا دوپہر ٹائم نہیں ہوتی، وہ رات کا ہی ٹائم ہے، اور ایسے ہی مغرب کی نماز کو بھی آپ فجر ٹائم نہیں پڑھ سکتے۔ تو مطلب ہر نماز کا، ہر عبادت کا، ہر ذکر کا ایک ٹائم مالک نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس ٹائم کی قید میں ہم چل رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ سلسلہ ہے، اور ہم نے یاد کرنا ہے مالک کو ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ یعنی فجر کا ٹائم ہوا تو فجر کی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی ذکر ہو گیا مالک کا، ظہر کا ٹائم ہوگا تو ظہر پڑھیں گے تو وہ بھی ذکر ہو گیا۔ تو مطلب وہ سلسلہ ایک ہے کہ ٹائم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کریم ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اپنی اوقات کے مطابق مالک کو یاد کرتے ہیں، اور جب رب کریم کے قریب ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص، جب یاد کرتا ہے مالک کو، تو پھر مالک اس کو اپنی شان کے لائق یاد کرتا ہے۔